کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسہ قریشی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج دبئی میں عالمی حکومتوں کے سربراہی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے ای اینڈ کو پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے۔ پاکستان اور بیلاروس نے محنت کشوں کی ہجرت کے معاملے پر تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ گوئٹے مالا کے دارالحکومت کے مضافات میں ایک بس کے پل سے گرنے پر کم از کم 51 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات میں مصروف دن گزاریں گے۔ وہ دبئی میں عالمی حکومتوں کے سربراہی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، دبئی کے وزیر اعظم اور حکمران، سری لنکا کے صدر، بوسنیا کی ایوان صدر کی چیئر ویمن اور متحدہ عرب امارات میں سرمایہ کاروں سے بات چیت کریں گے۔ ای اینڈ لائف اور ای اینڈ انٹرنیشنل اتصالات کے چیف ایگزیکٹو آفیسر خلیفہ الشمسی نے دبئی میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ پاکستان کی سازگار سرمایہ کاری کی پالیسیوں کو اجاگر کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے ای اینڈ کو پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی۔ ملاقات کے دوران خلیفہ الشمسی نے کاروبار کے لیے دوستانہ ماحول کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی اور خطے میں ایک بڑھتی ہوئی مارکیٹ کے طور پر ملکی اہمیت کو تسلیم کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 2 بجے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہوگا۔ اجلاس میں قانون سازی کے علاوہ قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان اور بیلاروس نے اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن برائے تجارت اور اقتصادی تعاون کے 8ویں اجلاس میں کیا گیا، جو بیلاروس کے شہر منسک میں ہوگا۔ اس اجلاس کی مشترکہ صدارت وزیر تجارت جام کمال خان اور بیلاروس کے وزیر توانائی الیکسی کوشنارنکو نے کی۔ اجلاس کے دوران دونوں ممالک نے محنت کشوں کی امیگریشن کے مسائل بارے تعاون کو مستحکم بنانے اور لیبر کی نقل و حرکت کے تحفظ پر توجہ مرکوز کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان صنعتی تعاون، خاص طور پر زرعی مشینری، ٹرانسپورٹ اور صنعتی آلات کے شعبوں میں رابطے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے گلگت بلتستان کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ضلع سکردو کے علاقے تلو میں جدید ترین سہولیات سے آراستہ فری لانسنگ ہب قائم کیا ہے۔ آئی ٹی ہب کے قیام کا مقصد محدود روزگار کے وسائل والے علاقوں کے نوجوانوں کو آن لائن بزنس پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ اس اقدام سے نوجوانوں کو عالمی منڈیوں سے منسلک ہونے، اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے روزگار کے مواقع کو محفوظ بنانے اور ملکی معیشت کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے قابل بنائے گا۔ گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں آئی ٹی سینٹرز اور فری لانسنگ ہب کا قیام ایس سی او کے آئی ٹی ویژن 2025 کا حصہ ہے۔ علاقے کے نوجوانوں اور عمائدین نے گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں ٹیلی کمیونیکیشن اور آئی ٹی کے شعبوں میں جدید سہولیات فراہم کرنے پر پاک فوج اور ایس سی او کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ سائنس میں خواتین اور لڑکیوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع مستقبل کی تشکیل کے لیے پیش رفت کا نقشہ، بہترین وقت ابھی آنا ہے۔ سائنس میں صنفی مساوات سب کے لیے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے باوجود خواتین اور لڑکیوں کو سائنسی کیریئر کے حصول میں نظام کی رکاوٹوں اور تعصبات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری ممتاز حریت رہنما شہید مقبول بٹ کا آج 41واں یوم شہادت منائیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت پسند تنظیموں اور رہنماؤں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج ہڑتال کی اپیل کی ہے۔
محمد مقبول بٹ کو بھارت نے کشمیریوں کی تحریک حق خود ارادیت میں اہم کردار ادا کرنے پر 11 فروری 1984 کو نئی دلی کی تہاڑ جیل میں خفیہ طور پر پھانسی دے کر دفن کر دیا تھا۔ گوئٹے مالا میں کم از کم 51 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی بس دارالحکومت کے مضافات میں ایک پل سے سیوریج کی آلودہ ندی میں گر گئی۔ اور 3 ملکی ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ سیریز کا تیسرا میچ کل کراچی میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے لاہور میں کھیلے گئے سیریز کے دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو 6 وکٹوں سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔